سب سے بڑی کمی یہ پتا چلی کہ انڈین ایئر فورس الیکٹرانک وارفیئر میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لڑائی میں اس میں کمزور ہے. تب بھی تھی 2019 میں اور سندور میں بھی کمزور پائی گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ انڈین ایئر فورس نے ایئر ٹو ایئر آپریشن جو کہ خاص ہوتا ہے مشن کسی بھی ایئر فورس کا اس میں حصہ ہی نہیں لیا. تو یہ بھی obviously پولیٹیکل ڈیسیژن تھا اور وہ سوچ یہ رہی ہوگی کہ ہم ٹیررسٹ انفراسٹرکچر پہ ہم اگر میسائل بھیج رہے ہیں اور داغ رہے ہیں تو ایئر ٹو ایئر آپریشن کا مطلب ہو گیا کہ ہم ملٹری ٹو ملٹری فائٹ کریں گے, وہ نہیں کریں گے. تو وہ بھی نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا انڈین ایئر فورس نے تو ایئر ٹو ایئر آپریشن میں شاید حصہ لیا ہی نہیں, اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے دعویٰ کر دیا, پاکستان نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے 7 فائٹر جیٹ انڈین ایئر کرافٹ کے گرا دیے ہیں پہلی رات کو ہی آپریشن سندور کے. اور انہوں نے کچھ دنوں کے بعد 4 رفیل جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہم نے گرائے, انہوں نے اس کی ثبوت بھی دے دیا. اور پھر ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ ہر جگہ جا کے بول رہے تھے, 50 بار سے اوپر بولا کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے ہندوستان پاکستان کے بیچ میں, اور 7 فائٹر جیٹس کی بات کرتے رہے. اور پاکستان کے جو پردھان منتری تھے انہوں نے تو یونائٹڈ نیشن میں جا کے بول دیا کہ ہماری ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے 7 جیٹس کو مار گرایا ہے. پر انڈین سائڈ سے اس کا کوئی جواب نہیں تھا, کوئی ریسپانس نہیں تھا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق تھا آپریشن سندور جس کو کہ آرمی چیف ٹریلر بول رہے ہیں, اس کے کارن پاکستان کا دنیا میں قد جو تھا بہت زیادہ بڑھ گیا. جسے ہم کہتے ہیں ان کی جیو پولیٹیکل پروفائل بہت زیادہ بڑھ گئی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آرمی چیف کے ان کو پہلے بلایا, اس کے ساتھ لنچ کیا وائٹ ہاؤس میں, اور پاکستان کو ایک اسٹریٹجک رول دے دیا. مطلب اسٹریٹجک رول ہوتا ہے اہم رول, مڈل ایسٹ کے اندر اس کو رول دے دیا گیا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اذربائیجان جو ہے, اذربائیجان کیونکہ جو نتیجہ دیکھا گیا لڑائی کا جو ایئر فورس پاکستان ایئر فورس نے دکھایا کر کے, اس کے بیسس کے اوپر اب اذربائیجان جو ہے وہ 40 JF-17 ایئر کرافٹ فائٹرز بلاک 3 جو کہ پاکستان بنا رہا ہے چین کی مدد سے پاکستان کے اندر, وہ اس سے اب خریدیں گے. یہ طے ہوا ہے. اگر وہ خرید رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایئر فورس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ٹریننگ میں بھی مدد کریں گے. تو پاکستان ایئر فورس جو ہے ان کے ویسے بھی اذربائیجان سے رشتے بہت اچھے ہیں. ساتھ ساتھ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ایک نئی چیز ہو رہی ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے, سرکار کر رہی ہے, وہ یہ ہے ایک مڈل کوریڈور بنایا جا رہا ہے. وہ مڈل کوریڈور جو ہے وہ قزاقستان سے شروع ہوگا, پھر کیسپین سی جو ہے اس کو کراس کرتے ہوئے اذربائیجان آئے گا, اذربائیجان سے ٹرکی جائے گا اور ٹرکی سے یورپ جائے گا. یہ ایک مڈل کوریڈور بنایا جا رہا ہے جس سے کہ ٹریڈ اور منرلز جو ہے وہ یہاں سے جائیں گے. اور یہ میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے, یہ ایک خاص کام جو ہے وہ دیا گیا ہے جو ابھی نئے آ رہے ہیں امریکہ کے راجدوت ہندوستان میں, سرگیو گور, ان کو, کیونکہ سرگیو گور کو ذمہ داری ہے, ایک تو وہ امبیسڈر ہوں گے ہندوستان میں امریکہ کے, ساتھ ساتھ وہ اسپیشل راجدوت ہوں گے ساؤتھ ایشیا کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے امریکہ کے. تو یہ ان کا خاص کام ہوگا دیکھنا کہ مڈل کوریڈور بنے, اور اس میں آپ مان کے چلیے یہ طے ہے کہ پاکستان کا رول ہوگا, کیونکہ پاکستان اذربائیجان کے ساتھ بھی رشتے ہیں, ان کے ٹرکی کے ساتھ بھی رشتے ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے JF-17 ان کو اب وہ بیچ رہے ہیں تو ان کی فزیکل پریزنس بھی ہوگی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ جو قزاقستان ہے انہوں نے ان پرنسپل جو ابراہیم ایکارڈ ہے وہ بھی سائن کر دیا ہے, کرنے والے ہیں اسرائیل کے ساتھ, مطلب شانتی چاہتے ہیں. تو ابراہیم ایکارڈ جو ہوتا تھا سیمت مڈل ایسٹ تک, اب وہ سینٹرل ایشیا تک بھی چلا گیا ہے. سیمت تھا پہلے یہ صرف عرب کنٹریز تک. تو یہ پروفائل بڑھ گئی پاکستان کی. ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ انڈونیشیا خرید رہا تھا رفیل جیٹ, اب انہوں نے اپنا من بدل لیا ہے اور اب وہ بات چیت چل رہی ہے, وہ خریدنا چاہتے ہیں چائنیز کے 40 J-10C. یہ وہی جہاز ہے جس کو کہ پاکستان ایئر فورس نے آپریشن سندور میں استعمال کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہمارے آرمی چیف جس کو بول رہے ہیں ٹریلر تھا, دیکھیے اس سے کیا کیا ہوا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. ان کا دوسرا پوائنٹ ہے جو وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا سبق سیکھا ہے, جو سب نے سنا ہوگا. تو لیسن میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ سیکھا ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے, مطلب جب آپ فیصلہ لیتے ہیں تو فیصلہ بہت جلدی لینا پڑتا ہے,
इसलिए फैसला एक जगह नहीं लिया जा सकता और फिर वो आप नीचे सबको बताएं वो फैसला। इसलिए फैसला हर लेवल पे लेना पड़ेगा अगर आपको ऑपरेशन जल्दी करना है तो। ये बताया। अब देखिए दिक्कत कहाँ आई होगी, सोचने की बात है। अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं तो ये बहुत सीधी सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में फैसले जो थे वो टॉप लेवल पे एक जगह लिए जा रहे थे। पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो हम जानते ही हैं ट्राई सर्विस ऑपरेशन के अंदर। और देखा जाए तो सीडीएस का कोई ऑपरेशनल रोल है ही नहीं, वो सिर्फ एडवाइजर होने चाहिए थे प्रधानमंत्री के। तो आर्मी चीफ जो ये कह रहे हैं वो ये है कि अब हम चाहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग नीचे के लेवल पे भी हो। अब मैं ये बताना चाहूंगा आर्मी चीफ को, शायद उनके दिमाग से ये बात उतर गई है कि जो हमारी लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई की जो सोच है, जो डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि प्लान एक बनेगा, सब सर्विसेज प्लान बनाती है हमें क्या करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर लैंड की लड़ाई है तो आर्मी और एयरफोर्स उनकी अलग अलग काबिलियत है, तो वो अपनी अलग काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें ऐसा। और डिसीजन मेकिंग जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं वो अपनी सर्विस में तय करते हैं कैसे करना है, और ये इसके लिए एसओपी जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब बने हुए हैं, सब जानते हैं। अब क्योंकि आप उल्टा काम करना चाहते हैं इसलिए आपको ये डिसीजन मेकिंग की दिक्कत आ रही है। अगला पॉइंट इनका लेते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि हमने ये सबक सीखा है कि इंटीग्रेशन होना जरूरी है। इंटीग्रेशन आर्मी का, एयरफोर्स का, सीएपीएफ का। सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें क्या है, वो सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ आती है, ये जितने भी ये पुलिस फोर्सेस हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर, ये सब उसमें आती हैं। स्पेस वो कहते हैं, साइबर, ये सब होना चाहिए। इन सबको इकट्ठा रखना है क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि इन सबको इंटीग्रेट करके लड़ाई करनी है और इसको वो बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। अब मैं दो बातें यहां बताना चाहूंगा आर्मी चीफ को। पहली बात, ये सीएपीएफ जो है इसका कोई रोल नहीं है मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, बिल्कुल क्योंकि सीएपीएफ जो है वो सिक्योरिटी उनका काम है, डिफेंस नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन डिफेंस का ऑपरेशन है। यहां पर जब आप बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन एक लंबा तरीका है, एक लंबा प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों को नेटवर्क करना पड़ेगा, इनके कम्युनिकेशन लाने पड़ेंगे जो सॉलिड कम्युनिकेशंस हो। वो आपको पहली चीज चाहिए। दूसरी आपको चाहिए कि जो डोमेन्स हैं जैसे कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस, इसमें आप काबिलियत बढ़ाइए। काबिलियत दो तरीके से बढ़ेगी। पहले जब आप काबिलियत बढ़ाएंगे उसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। उसका मतलब ये होता है कि जैसे 3 आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, वो उनकी अलग अलग मदद कर रही है, उनके इजाफा कर रही है, इंक्रीज कर रही है उनकी ऑपरेशन की क्षमता को। दूसरा लेवल होता है कि जब ज्यादा ये काबिलियत आ जाती है तो ये आप अपने अलग ही एक डोमेन बन जाती हैं लड़ाई करने की। तब ये हालत होती है कि आपके पास 4 तो हो जाती हैं फिजिकल डोमेन, जो कि लैंड, एयर, सी, नेवी और स्पेस हो गई, और 2 हो जाती हैं वर्चुअल, जो है कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं। आप उनको फिर नेटवर्क करिए इन 6 को, उसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो आज आर्मी चीफ बोल रहे हैं इंटीग्रेशन की, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन लंबा काम है, इसके लिए आपको शांति चाहिए। और इसके बाद आप बात करिएगा थिएटराइजेशन की कि क्या थिएटराइजेशन की जरूरत है, उसकी क्या शेप होगी। तो ये प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा। वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा, बिल्कुल ऐसे। इसमें क्या जानना है आपको, और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है। जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और उसमें मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी। वो डिसाइसिव वॉर होगी, उसमें फैसला होगा, और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा, हिंदुस्तान की फौज के ऊपर तीनों एरिया में
وہ تھوڑے بہتر دکھے. اس کا کارن اس کا یہ ہے، جہاں تک اسپیس کا تعلق ہے، اسپیس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اسپیس کا دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے سرویلنس. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے، جب آپ میسائل فائرنگ کرتے ہیں تو اسپیس مدد کرتی ہے ایکوریسی آف دا میسائل میں. بالکل ایسا ہی ہے. اس سمے 2 سسٹم ہیں جو اس میں کامیاب ہوں گے. ایک تو ہے جی پی ایس امریکہ کا، اور دوسرا ہے بیدو چائنا کا. بیدو جو ہے وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہے جی پی ایس سے، یہ سبھی جانتے ہیں. اور بیدو جو ہے وہ ڈائریکٹ مدد کر رہا ہے پاکستان ملٹری کی. ان کے وہاں گراؤنڈ سٹیشن لگے ہوئے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ ایڈوانس ہے میسائل کے تعلق میں کہ اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں ایک اٹامک کلاک ہوتی ہے. اس کی اٹامک کلاک جو ہے وہ ایگزیکٹ ٹائمنگ دیتی ہے، کیا کہاں کب آپ کو کیسے میسائل، اس کی ڈیٹیلز ہے ان کی زیادہ بہتر ہے. یہ سب جانتے ہیں بیدو کی جی پی ایس سے. اچھا، ہماری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ جی پی ایس کے اوپر ہے میسائل فائر کرنے کی. اب مان لیجئے جیسے ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ ناراض تھے انڈیا سے، اگر مان لیجئے وہ بند کر دیتے جی پی ایس تو ہم کیا کرتے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا ابھی جو سسٹم ہے، ہمارا اپنا جو ہے سسٹم، وہ ابھی اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں اس بات کو. میں اس میں زیادہ اور ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک الیکٹرانک وارفیئر کا تعلق ہے، انہوں نے دکھایا ہے ان کی بہتر ہے. ہماری الیکٹرانک وارفیئر بالا کوٹ میں کمزور دکھی تھی، اور ابھی تک اس کو بہت اچھا کر لینا چاہیے تھا، پر وہ نہیں ہو پائی. کیوں؟ یہ انڈین ایئر فورس ہی بتا سکتی ہے، اور یا ملٹری بتا سکتی ہے. اس کا کارن کیا ہے؟ تیسری بات ہوتی ہے سائبر کی. سائبر بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے ایک نمونہ دیا تھا. جموں کشمیر کے جو جتنے بھی وہ تھے کمپیوٹرز تھے وہ بند کر دیے. تو قابلیت ہے، اور چین ان کی پوری مدد کر رہا ہے. آپ مان کے چلیے، سندور 1 میں چین نے مدد کری، سندور 2 میں اور مدد کرے گا چین پوری پاکستان کی. بیکاز چین آپ سے لڑائی نہیں لڑے گا، چین آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے اپنے لیول کا. پر چین یہ دیکھے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کافی اچھا کرے گا جب سندور 2 ہوگا. اسی کارن سے، کیونکہ یہ ان ڈومینز میں نے ان کو ورچوئل ڈومینز بولا ہے. یہ جو ہوتی ہیں الیکٹرانک وارفیئر، سائبر، اسپیس، اس میں اگر آپ اول نہیں ہیں آپ لڑائی نہیں جیت سکتے. کیونکہ ان کے پاس یہ قابلیت ہے، پاکستان کے پاس. چین نے ان کی مدد کرا ہے اور کرتی رہے گی. تو اب وہ جو لڑائی لڑیں گے اگلی جو ہوگی فل سکیل، وہ ہوگی جس کو میں بولتا ہوں ایک الگ انداز میں، جس کو آپریشنل لیول آف وار بولتے ہیں. جو ایک ڈیسائسو لیول آف وار ہوتا ہے وہاں پر ہوگی. اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو پاکستان ایئر فورس تھی، انہوں نے جو دکھایا، نمونہ دیا سندور کے اندر، وہ ایک ملٹی ڈومین آپریشن کا تھا. مطلب بی وی آر، آپ بیونڈ ویژول رینج، مطلب آپ 143 کلومیٹر سے آپ فائر کر رہے ہیں میسائل کو. آپ ڈاگ فائٹ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ مطلب ایک ہوائی جہاز کی دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے اور دونوں پائلٹ ایک دوسرے کو دکھ سکتے ہیں. نہیں، یہ ایک الگ لڑائی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے سندور کے بعد جو ہے انہوں نے اب ایک نئی راکٹ فورس کھڑی کر لی ہے پاکستان آرمی کے انڈر، اور اس پہ میں کافی ویڈیو کر چکا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ قابلیت دیکھ رہے ہیں. اس میں ہائپرسونک میسائل آئیں گی پاکستان ایئر فورس کے اندر. مان کے چلیے 5th جنریشن J-35 آئیں گے. تو یہ سب قابلیت وہ لے رہے ہیں. اپنی جو ان کی خامیاں ہیں وہ بھی اس کو بھر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو ورچوئل ڈومینز میں جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، سائبر ہے، اسپیس ہے، اس میں ان کی مدد بہت ہے، اور کافی چائنا اور ان کی اپنی کھمتا بہت ہے. اور دوسری طرف اب وہ یہ میسائلز میں بھی جا رہے ہیں کائنیٹک فائر کے اندر، جو بہت تیز سے اور ہائپرسونک سپیڈ سے ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سمجھنا چاہیے یہ لمبی لڑائی نہیں ہے، بٹ قابلیت چاہیے ہے. اگر چھوٹی لڑائی بھی ہوگی، یہ جیسے میں کہہ رہا تھا 7 سے 10 دن سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، تو اس کے اندر بھی ایک انڈسٹریل کمپلیکس چاہیے، جس سے کہ آپ کو لڑائی لڑنے کے لیے یہ گھبراہٹ نہ ہو کہ میرے پاس ایمونیشن صرف اتنا ہے، اتنا سامان ہے. آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ بہت تیزی سے آپ لڑائی لڑیں. اس کے لیے آپ کے پاس انڈیجنس کیپیبلٹی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے، آرمی چیف کو سننے کے بعد کوئی بھی آدمی جو ان باتوں کو سمجھتا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ یہ جملے بازی تھی. ابھی ہندوستان کی فوج کو تیاری کی ضرورت ہے اگلی